بارش والے دن ہم لوگوں کی عید ہو جاتی تھی. گیلی ریت میں پاؤں ڈالتے, اس کو آس پاس ایسے تھپکیاں دیتے اور غار نما ایک گھر تیار ہو جاتا تھا. اس گھر کی پھر ہم ڈیکوریشن کرتے تھے. جب تک امی کی آواز یا ابو خود واپس گھر نہ بلاتے تب تک اپن لوگوں کا دل پسند کام بس یہی ہوتا تھا. وہ گھر ہم لوگ کیوں بناتے تھے؟ انسان کی عادت ہے کوئی کام اچھا کرنا, اس پہ مطمئن ہونا, خوش ہونا اور دوسروں سے تعریف سمیٹنا. تو ان ریت کے گھروں کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں کوئی چاہیے ہوتا تھا. جس دن ریت کا گھر زیادہ ہی پیارا بن جاتا اور ہم نے ڈیکوریشن میں آس پاس کے درختوں کی ٹہنیاں بھی ٹانگی ہوتی, تب گھر جا کے زبردستی ہم لوگ خود امی ابو کو باہر گھسیٹ کے لاتے, ان کو بھی ہم لوگ تعریف پہ مجبور کیا کرتے تھے. ہمارے پاس اگر کیمرے ہوتے اور کچھ پیسے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان گھروں کی ہم لوگ تصویریں کھینچتے, آس پاس سب کو دکھاتے, رشتہ داروں کو دکھاتے, ڈاک سے بھیجتے, کوئی پتہ نہیں کہ چوک میں لٹکا دیتے اور ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ بھئی جو بھی گزرے گا اس کو بتائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے اس فن کے بارے میں. ہماری زندگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاصل کرنے, ان پر خوشی منانے, آگے بڑھنے, رکنے, جو چیز نہیں ملی اس کا غم منانے اور بس اسی طرح چلتے رہنے کا نام ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس خوشی اور غمی کو شیئر کرنے کے لیے بچپن میں ہم لوگوں کو لائیو انسان, زندہ سلامت بندے, دوست یار, محلے دار, رشتہ دار سب کے سب میسر تھے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا ہے, 3 بچے بیٹھتے ہیں, وہ ریت کے 3 گھر بنائیں گے, کوئی انسٹا پہ لگائے گا, کوئی ٹک ٹاک پہ ٹانگے گا, کوئی فیس بک پہ لگا دے گا اور اپنے اپنے حصے کی داد وہیں پہ سب سمیٹ لیں گے. لیکن اس بیچ میں سے انسان کہاں چلے گئے؟ وہ جو سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے اور وہ ایسے تعریف کر کے دیکھ رہے ہوتے تھے. سوچیں بارش ہوتی ہے, آپ سارے دوست کسی پرفضا مقام پہ بیٹھے ہیں, فینسی قسم کی جگہ پہ آپ گئے ہوئے ہیں, چائے کافی چل رہی ہے. غور کریں کہ آپ باتیں کتنی دیر کرتے ہیں اور ماحول کو کتنا کیپچر کرتے ہیں تصویروں سے. ہوا یہ ہے کہ وقت کو, کامیابی کو, خوشی کو, بلکہ ناکامی کو اور غم کو بھی ہم لوگوں نے انسانوں سے بانٹنا چھوڑ دیا اور ٹوٹل موبائل کا جو پنجرا ہے اس میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی انسان ہوتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ کنیکشن کہاں ہوتا ہے جو آمنے سامنے بیٹھ کے ہوا کرتا تھا. میں غلط کہہ رہا ہوں, چلیے فرض کریں کہ آپ نے امتحان میں ٹاپ کیا ہے, موبائل فون آپ کی زندگی میں نہیں ہے. اب آپ اپنی اس خوشی کو کس طرح منائیں گے؟ کون ایسا بندہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جس کے پاس جائیں اور اسے یہ خوشی کی خبر سنائیں, اس کے ساتھ کہیں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لیں, اس سے کوئی تحفہ مل جائے آپ کو چھوٹا موٹا سا؟ ہمارے زمانے میں محلے بھر کو مٹھائی بھیجی جاتی تھی. ایسے کیس میں رشتہ داروں کا کھانا ہوتا تھا, دور دراز والوں کو خط میں لکھ کے بتاتے تھے, جواب میں بھی شاباشیاں آتی تھی, کبھی کبھی خط کے اندر سے 1-2 نوٹ نکل آتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ, موج ہو جاتی تھی. اب کیا ہوتا ہے, آپ نے سرٹیفکیٹ کی ایک فوٹو نکالی, گاؤن سمیت وہ سر پہ ڈگری والی ٹوپی چڑھا کے تصویر بنائی, ایک سیلفی ایسے کھینچی رزلٹ کارڈ کے ساتھ اور گائز کو اطلاع کر دی کہ آپ اول نمبر پہ ہیں, مبارک سلامت کے ڈھیر ادھری پوسٹ پہ لگ گئے. لیکن کتنے لوگ آ کے گلے ملے, سر پہ ہاتھ رکھا, شاباش آپ کو دی, خود مل کر کتنے لوگوں نے دی. اب یہ آپ کی زندگی میں سب سے خوبصورت ریت کا گھر تھا, اہم ترین واقعات میں سے ایک تھا. لیکن کتنا خوش ہو لیا آپ, اور جب کوئی ایک آدھ دوست ملنے آیا بھی تو اس کے ساتھ پھر وہی تصویریں اور فیس بک, وہی ویڈیوز اور ٹک ٹاک, وہی ریلز اور انسٹا. مطلب کیا ہوا کہ ہم گلی محلے کے بجائے اپنے ورچوئل گھروں میں زیادہ خوش ہیں. نقصان کیا ہوا؟ ذرا سی گردن گھمائیں اور دیکھ لیں دائیں بائیں, ہر تیسرا بندہ ڈپریشن کی پوسٹیں لگا رہا ہے, ہر چوتھا بندہ اکیلے پن کا شکار ہے, اور مجھ سمیت ہر ایک انسان کو 24 گھنٹے کانٹینٹ درکار ہے. کیوں بھائی, کس لیے؟ ہوائی تعریف سے پیٹ بھرنے کے لیے؟ وہی جو ریت کے گھر والی خوشی ہوتی تھی اس جیسا کچھ حاصل کرنے کے لیے؟ سوشل میڈیا اکاؤنٹ میرے, آپ کے, ہم سب کے ریت والے گھر ہیں, گھیر گھار کے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں, لیکن ملتا کیا ہے؟ ورچوئل خوشی, مصنوعی داد, آرٹیفیشل اطمینان. یہ ٹھیک نہیں ہے استاد. میں پیشگوئی کر رہا ہوں کہ ایک نئی تحریک چلے گی جس میں نوجوان موبائل پھینک پھاک کے دوبارہ انسان ڈھونڈنے کی مہم پہ نکل جائیں گے. اور جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم 10 دوست ایسے ضرور بنانے چاہیے جو ڈی پی یا کانٹینٹ کے بجائے ہماری گم جوشی کی وجہ سے ہمیں یاد رکھتے ہوں, اور جن سے ہمارا تعلق ایسا ہو کہ اگر ہم کبھی ٹاپ کر جائیں یا سانپ سیڑھی والی زندگی میں 99 سے 0 پہ آ جائیں تو ان کے پاس جا کے رو سکیں اور وہ ہمیں گلے لگا سکیں. باقی جو ہوتا رہا ہے آج تک اسے کون روک سکا ہے جو اب رکے گا. بہت شکریہ.